بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان میں جب ایسے ماحول کے اندر کے انتخابات کے حوالے سے تاریخ سامنے آ چکی ہے، دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت اطمینان بخش بات یہ ہے کہ ایک جگہ پر آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر کچھ غیر جانبدار حلقے اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا دعویٰ ہے کہ ایک بار پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے اہم ترین ادارے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان کا ان اہم ترین معاملات پر ایک پیج کے اوپر موجود تو ہیں، لیکن عوام کے سامنے اس پیج کا آنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے تمام تر سیاستدان، سیاسی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ، تمام تر ادارے اس بات کا اعلان کر چکے کہ دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف وہ سب ایک پیج پر ہیں۔ لیکن ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کے مقبول ترین رہنما غیر آئینی اور غیر قانونی کیسز میں جیل کے اندر ہیں، پاکستانی قوم کو تلاش ہے ایک ایسی شخصیت کی جو کہ بلا شبہ عمران خان ہے، اور پاکستان کے تمام تر اداروں کو کہ جو پاکستان کے ادارے اور وہ سیاسی جماعت ساتھ کھڑے ہوں، پاکستانی عوام کو یہ پیغام دیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے کچھ غیر جانبدار حلقے ایک بار پھر ایکٹیو ہوئے ہیں۔ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دو انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، ایک آئی ایس پی آر کا بیان اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا دعویٰ عمران خان کے اس پیغام کے حوالے سے جو جیل سے عمران خان کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ پاکستانی عوام، پاکستانی اداروں کے نام اس اہم ترین موقع کے اوپر دو گرفتاریاں بھی اس وقت میڈیا کے اوپر ان کا ذکر ہے۔ ایک کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، دوسری گرفتاری تحریک استحکام پاکستان پارٹی، جو کہ پہلے وہ صاحب جو گرفتار ہوئے، جن کی گرفتاری کی خبر ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جو اگلے 72 گھنٹے ہیں، اس میں انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے اس تمام تر صورتحال کو، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آواز اس وقت ضروری ہے کہ کپتان جو ہے وہ سب کا کپتان ہے، کیونکہ کپتان اس وقت عوام کی نظروں میں چھایا ہوا ہے۔ تمام تر سرویز یہ بتاتے ہیں کہ بلا شبہ پاکستانی عوام کی 75 سے 80% تعداد جس شخصیت کے اوپر یکجا ہے وہ عمران خان ہے۔ پہلے ہم آپ کو بتاؤں خوشخبری، بڑی خبر، پی ایف ٹریننگ بیس میانوالی میں کلیئرنس آپریشن مکمل ہو گیا۔ تمام 9 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کا بیان، جس کے مطابق دہشت گردوں نے میانوالی ٹریننگ ایئر بیس پر آج الگ صبح حملے کی کوشش کی، جس پر پاک فوج نے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے حملے پر پاک فوج نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے پاکستان ایئر فورس ٹریننگ ایئر بیس میانوالی پر حملہ ناکام بنایا، اور پاک فوج کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پہلے سے گراؤنڈ کیے گئے 3 طیاروں اور فیول باؤزر کو نقصان پہنچا، جبکہ جوانوں نے تمام دفاعی اثاثوں کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ مشترکہ کلیئرنگ اور کومنگ آپریشن مکمل کر لیا ہے، اور اس دوران تمام 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ ایئر بیس پر ناکام حملے کے بعد متعدد علاقوں میں کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اور آئی ایس پی آر کے مطابق حملے میں پی اے ایف کے فنکشنل آپریشن اثاثوں میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ دہشت گردوں کے ناکام حملے میں 3 گراؤنڈ کیے گئے طیاروں کا معمولی نقصان پہنچا، اور تینوں طیارے نان آپریشنل تھے۔ مزید پاک فوج کے ترجمان نے بتایا کہ آپریشن کا فوری پیشہ ورانہ اختتام امن دشمنوں کے لیے یاد دہانی ہے کہ پاکستان کی افواج ہر وقت چوکس رہتی ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی خطرے سے وطن کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور گزشتہ روز بلوچستان کے علاقے پسنی اور ماڑا جانے والی سیکورٹی فورسز کی گاڑیوں پر دہشت گردوں کے حملے میں 24 فوجی جوان شہید ہو گئے تھے۔ یہ تازہ ترین لہر ہے۔ کچھ ہفتے پہلے بھی ایک لہر اود کر آئی تھی، اور یہ بات کی جا رہی ہے پاکستان کے غیر جانبدار حلقوں کی جانب سے کہ جب پاکستان میں سیاست کے حوالے سے ایک ماحول، انتخابات کے حوالے سے ایک جو ہے وہ ماحول بنتا ہے، اور انتخابات کی تاریخ سامنے آتی ہے، ذکر ہوتا ہے، تو کون ہے جو ڈیفینیٹلی اس دشمن کو ہم نے پہچاننا ہے جو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب کر کے یہاں پر سیاسی ماحول جو ہے وہ خراب کرنا چاہتا ہے۔ اور بلا شبہ تمام تر سیاسی جماعتیں اس اہم ترین معاملے کے اوپر اکٹھی ہیں، اور خاص طور پر کپتان عمران خان کے کھلاڑی، پاکستان کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا
اہم ترین بیان جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دہشت گرد ملک و قوم کے دشمن ہیں، ان کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے، اور انہوں نے پاک فوج پر حملے کی مذمت کی گوادر کے اندر جو ہوا، اور میانوالی میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے گوادر حملے میں ہونے والی قیمتی جانوں پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کو جان کا نذرانہ پیش کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا، لواحقین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی، اور میانوالی میں ٹریننگ ایئر بیس پر حملے کی بھی مذمت کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنانے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ملک اور قوم کے دشمن ہیں، دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ گزشتہ روز گوادر میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، حملہ ہوا تھا، 14 فوجی جوان شہید کر دیے گئے تھے، اور اب آج حملہ علیہ صبح پاک فضائیہ کے ایئر بیس پر ہوا، جس حملے کو پاک فوج کے جوانوں نے فورسز نے ناکام بنایا اور 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ اچھا، اب دونوں انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس موقع پر کہ جب باقی دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بیانات جاری ہو رہے تھے، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا یہ بیان انتہائی اہم ہے، اور جیل سے عمران خان نے بھی پاک فوج کے جوانوں، پاکستانی عوام کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر پاکستانی عوام اتحاد برقرار رکھے۔ انہوں نے بھی اپنے اس پیغام کے اندر جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا اس جو ہے وہ قربانی کے اوپر اور اس کامیابی کے اوپر جو دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ حاصل کی گئی۔ اچھا، معاملہ کیا ہے، معاملات اس وقت چل کیا رہے ہیں، اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہیں، اور ایک دو جلسے بھی ان کے ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پر اس وقت مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی جانب سے پابندیاں ہیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں، بلا شبہ کیونکہ مافیا ہینڈلر اور سہولت کار یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین رہنما عمران خان آئیں اور پاکستان کو جمہوریت، آئین اور قانون کے مطابق چلا کر پاکستانی معیشت کو بہتر کرتے ہوئے آگے لے کر جائیں۔ لیکن اس سارے عمل کے دوران کیونکہ مافیا ہینڈلر اور سہولت کاروں کو خطرہ ہے کہ پاکستانی عوام کے سامنے جو کہ کھل چکا کہ پاکستان کے اندر آئین، قانون، جمہوریت اور معیشت کی ترقی کی راہ میں کون رکاوٹ ہے، تو پردہ نشینوں کے نام بھی سامنے آئیں گے، اور مافیا بھی پاکستانی عوام کے سامنے آئے گا، کچھ پہلے آ چکا۔ اور اس ماحول کے اندر کیونکہ پاکستانی سیاست کے ڈائنامکس مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بدل دیے ہیں، اس لیے ان کا راستہ روکنے کی کوشش ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ آزادی کے ساتھ اپنی کمپین چلا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ونگ نے کل پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ طور پر کمپین چلانی ہے، الیکشن کمیشن جلد از جلد بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلہ کرے، زبانی کلامی نہیں، تحریری فیصلہ کرے، تاکہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے پاس جائیں، اپنی کمپین شروع کریں، وہ لوگ ووٹ مانگیں۔ اچھا، اب اس دوران 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ جو فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما، استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ، ان کی اہلیہ کی جانب سے خبر یوں آتی ہے کہ جناب دعویٰ کیا گیا ہے کہ فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا، ٹویٹ میں انہوں نے اپنے یہ بتایا، اور حراست میں لے کر انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا، اور ان کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ سادہ لباس میں ملبوس افراد تھے، پولیس کے ذرائع کے مطابق پولیس بھی تھی اس کے اندر، لیکن کچھ نہیں بتایا گیا کہ انہیں کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو بھی اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں مسلسل بیانات دے رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تازہ لہر، میں اس تازہ لہر کی بات کر رہا ہوں، دہشت گردی کے حوالے سے تو بات ہوئی، یہ جو تازہ لہر ایک بار پھر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف شروع کی گئی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ خبریں یہ آتی ہیں، باتیں یہ چلتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اسی دوران پھر اس قسم کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ دوسری گرفتاری فواد چودھری کی، استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے، لیکن ان کی گرفتاری کی کیا وجہ ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ وہ شامل ہوئے، ذرائع کا دعویٰ ہے، لیکن خاموش ہیں، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے، ایکٹیو نہیں ہیں۔ تو کیا جہانگیر خان ترین اور علیم خان اس حوالے سے بھی جواب دیں گے کہ اب ان کی سیاسی جماعت میں شامل ایک سیاستدان فواد چودھری کو گرفتار کر کے غائب کیا گیا، تو کیا رد عمل ہے ان کا ان تمام تر چیزوں کے اوپر؟ کیا اگر فواد چودھری عمران خان کے خلاف بات کریں، ایکٹیو ہو جائیں، استحکام پاکستان پارٹی کی ہر جگہ پہ شرکت کریں، تو کیا ان کے تمام گناہ معاف ہوں گے؟ لیکن اگر وہ خاموش رہیں، کوئی بات نہ کریں، تو کیا انہیں پھر اسی طرح سے گرفتار کر لیا جائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔
اچھا، اسد کیسر کا جہاں تک معاملہ ہے ادھر بھی اسی قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھیے جناب اب پاکستان جا رہا ہے الیکشن کی طرف، تمام جو سیاسی جماعتیں ان کو آپ دے رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، عدالتوں کے اندر اہم ترین کیسز عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو تھے وہ بھی گھوم پھر کر یہاں پر ڈیلے کا شکار ہو کر آہستہ آہستہ سپریم کورٹ کی جانب جا رہے ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر جو بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے آئندہ ایک ہفتے کے دوران جو نظر آئے گی، اور ایک ہفتہ اگر جو ہے نہ لگا زیادہ دن بھی لگ گئے، جو ہم الیکشن شیڈول کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس کے بعد آپ نے پاکستان تحریک انصاف سمیت ہر سیاسی جماعت کے حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے، عدالتوں سے بھی فیصلے آئیں گے چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی کے متعلق کیوں نہ ہو، اور بلا شبہ عمران خان کو جو جائز آئینی اور قانونی ریلیف ملنا ہے وہ ہر صورت ملے گا۔ ان تمام تر جو ان کی پی ہیں، وہ تمام تر جو ان کی درخواستیں ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہیں، اس کو کسی طرح سے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اب کیونکہ ہر صورت عمران خان نے آئین اور قانون کے مطابق باہر آنا ہے، یہ جنگ جیتنی ہے آئینی اور قانونی، جو کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کے ذریعے جیتیں گے، اس لیے اس سے پہلے کوشش کی جا رہی ہے آخری حربے کے طور پہ کہ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف گرفتاریوں کی نئی لہر، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جائے، گھروں سے غائب کیا جائے، تاکہ الیکشن کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف ہوتی ہے، بلے کا نشان ہوتا ہے، تو اس سے پہلے بھی ایک اس قسم کا ماحول جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر بنا دیا جائے کہ لوگ گھبرائیں، لوگ ڈر جائیں، لوگ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کرنے کے لیے نہ نکلیں، ٹرن آؤٹ کم رہے، اور اس ٹرن آؤٹ کے دوران جو دیگر ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کا حصہ ہیں ان کو سپیس ملے، وہ اپنے ووٹرز کو ٹرن آؤٹ میں کنورٹ کر کے پولنگ سٹیشن پر لائیں اور ان سے ووٹ ڈلوائیں، عمران خان کے ووٹر کو گھر بٹھایا جائے، باہر نہ نکلے جائے، ڈسکریج کیا جائے، اور ایسے ماحول کے اندر ایک الیکشن متنازع الیکشن جیتنے کی کوشش کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اب کیا کر رہی ہے؟ مختلف آپشن کے اوپر غور کر رہی ہے۔ فوری طور پر ان تمام آپشنز کو آپ کے سامنے اس طرح سے رکھنا درست نہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تمام تر ان کے جو آگے کے پلان ہیں اس طرح سے وہ سامنے نہیں لانا جاتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنی جگہ کے اوپر ایکٹیو ہیں، ان کے پاس متبادل پلانز موجود ہیں ہر دو صورتوں کے اندر، کہ اگر عمران خان کو جیل کے اندر رہ کر پاکستان تحریک انصاف کی کمپین کرنی پڑی یا جیل سے باہر نکل کر، دونوں طرح کے پلان عمران خان جو کہ مسلسل کور کمیٹی کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان ملاقاتوں کے ذریعے ان تک پیغامات پہنچ رہے ہیں۔ وکلا ونگ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایکٹیو ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش ہوگی کہ آئندہ عام انتخابات کے اندر جو وکلا برادری ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا وکلا ونگ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو کیا جائے، خواتین کو، نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو کیا جائے، وہ اپنے ووٹ کے اوپر اس الیکشن کے حوالے سے ان کو منصفانہ کروانے کے حوالے سے پہرا دیں، اور باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکشن سیل ہے وہ اس طریقے سے ایکٹیو نظر آئے کہ پاکستان کے تمام عوام کے ساتھ تمام تر شہروں میں بالکل جو ہے وہ تحصیل کی سطح پر، یونین کونسل کی سطح تک ان کے جو ہیں وہ روابط ہوں، اور وہ اپنے ووٹ کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں ٹرن آؤٹ کے اندر۔ اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یقینی طور پہ شاید اب پاکستان میں جس قسم کا ماحول ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کمپین چلتی ہے، امن و امان کی بھی ایسی صورتحال ہے کہ اب جس سے سیاسی جماعتیں ڈسکریج ہوتی ہیں کہ اس طرح سے جلسے نہ کیے جائیں، تو پھر ایک سوشل میڈیا، کیونکہ ڈور ٹو ڈور کمپین کے لیے بھی اجازت نہیں دی جا رہی، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندیاں ہیں، تو پیچھے اب رہ جاتا ہے سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا کا پاکستان تحریک انصاف ماضی میں بھی اور اب بھی بھرپور استعمال کر رہی ہے۔ درمیان میں کچھ اس قسم کی خبریں بھی آئیں، سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کے حوالے سے کچھ اس قسم کے واقعات بھی ہوئے، اور ڈیفینیٹلی ان تمام تر چیزوں کا یہی مقصد تھا، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور وہ تمام سیاسی جماعتیں جو سوشل میڈیا کے اوپر پیچھے ہیں، یہاں پر وہ اپنی کمپین نہیں کر پا رہی، لوگ ان کو لفٹ نہیں کرا رہے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں بار بار کہ جناب دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستانی جنریشن کو، پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے اس کا ذہن بدل دیا، اس کو خراب کر دیا، اور اس قسم کے الزامات لگانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک یہ جو ٹول پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور خاص طور پہ آپ کے پاس ہے سوشل میڈیا کا، تمام تر اقدامات غیر قانونی کیے جانے کے باوجود ان سے اس ٹول کے اوپر کیونکہ قابو نہیں پایا جا رہا، تو اب عوام کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے پاکستان کے مافیا ہینڈلر اور سہولت کاروں کی جانب سے اس قسم کی ایک کمپین جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، خاص طور پر اس کا خیال رکھنا ہے کہ ایسے ماحول کے اندر ہم نے پاکستان کے قومی سلامتی کے کسی ادارے کے خلاف آپ نے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، پاکستان کے عوام یہ کرتے بھی نہیں ہیں۔ کچھ خفیہ اکاؤنٹس ہیں ماضی میں جن کا تعلق
نون لیگ اور جے یو آئی کے ساتھ بھی رہا. کچھ ایسے اکاؤنٹس بنائے بھی جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے پاکستان کی افواج اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف ٹویٹ وغیرہ کروائے جاتے ہیں اور ملبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈالا جاتا ہے. 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی کئی چیزیں اس قسم کی موجود ہیں. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس ثبوت بھی ہیں اور عمران خان نے ایک بار پھر یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف سروے کے مطابق اور پاکستان کا مقبول ترین اداروں کا اگر کمپیرزن کریں تو پاک فوج اسی سروے کے مطابق دونوں کا ایک پیج کے اوپر پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے بہترین فیوچر کے لیے، امن و امان پر قابو پانے کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے اور دیگر تمام معاملات کے لیے عزت ضروری ہے. اور انہوں نے بھی پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس اہم ترین موقع پر جب کہ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر ایک بار پھر بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سب نے اکٹھا رہنا ہے، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہو. تمام اداروں کے ساتھ مل کر یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے یہ جیتنی ہے. اور دوسرے اینڈ کے اوپر عمران خان نے ایک بار پھر یہی بات کی ہے کہ ماضی میں بھی وہ بات کر چکے، دوبارہ وہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ تمام تر اداروں کو، تمام تر جو ہے وہ پاکستان کے جو اہم ترین ادارے ہیں ان کو وہ ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آئین اور قانون کے مطابق پہلے ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں، حق کے جو رائے دہی ہے اسے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل کیا جائے، اس کے بعد ہی باتیں آگے چلیں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.